دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، رحمت و برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا پائیدار ہے کہ آج تک جس کسی نے کیا اسے دوبارہ کبھی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ والو، اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ماہ جمادی الاول کی 23 تاریخ منگل کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والو، جو بندہ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بندتالوں کو کھول دیں گے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی، سب کے سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر با ہدف ہے۔ دوستوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اللہ والوں، میں اس عمل کی گارنٹی دیتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر یہ عمل فائدہ نہ دے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کسی ایک نے بھی کمپلین نہیں کی کہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ نہ ہوا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج منگل کے دن اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والو، آج منگل کے دن یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج منگل کے دن ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو منگل کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر اور رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہماری سیلریاں وہیں پر ہی موجود ہیں۔ رحمت تو رب کی طرف سے ہے، رزق بھی رب کی طرف سے ہے۔ آپ مہنگائی کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کو بھی اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ابھی اسی وقت لاپرواہی کو چھوڑ کر منگل کے دن کی قدر کیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بھی بہت خاص مہینہ ہے، رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج کا دن تو اتنا خاص ہے کہ آج آپ پر بارش چھم برس رہی ہے۔ اللہ والوں، جھولیاں پھیلا کر مانگ لو، بھکاری فقیر بن کر مانگ لو، رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے
ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ والو، آج آپ نے چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرنا ہے، جو آپ کی حیثیت ہو۔ 10 20 30 جتنی آپ کی حیثیت ہو، صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صدقہ خوب کرتے تھے۔ صدقہ دینے سے آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، مال کے اندر آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ نبی پاک بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ چھوٹا موٹا صدقہ و خیرات کیا کریں۔ آج منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو، اور آپ کی لاپرواہی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ دن ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے یا آپ کو وظیفہ پڑھنا نہ آئے تو یہ موقع ایسی سزا دے گا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہی آ جائے گا، مقدر میں آ جائے گا پورے سال کا پچھتاوا۔ اور جو بندہ منگل کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر، اپنی کسی خاص حاجت کو لے کر باوضو مصلی پر بیٹھے گا، اور پھر اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ پاک کو راضی بھی کر لے گا، تو اللہ والوں اس کی تمام کے تمام پورے سال کے دن پھر جائیں گے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، رستے کی رکاوٹ ہٹ جائے گی، حلال رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اور جو بندہ حلال رزق کمانا چاہتا ہے وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو رزق کثیر اور رزق کریم سے نوازیں گے۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کو پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو ضرور کریے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ ہرگز بھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگ توبہ کر لیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفے کا طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والو دعا میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔
آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جھولی پھنسار کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہر دل کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے توبہ استغفار کریں، رب کریم کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، رب کی ذات کو ناراض کر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج استغفار کریں، اللہ پاک سے صلح کر لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ والو، وہ رب بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ والو، پہلے استغفار کر لیں، 70 بار کریں۔ نبی پاک نے فرمایا 70 بار استغفار دن بھر میں بھی کرتا ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ 70 بار استغفار کریں۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والو، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں، جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہیں، اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا، آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں۔ تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں۔ اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں، اگر نظر بد نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں، نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، اور پانی تو ضرور ہے، پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ والو، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی
जिस्म से बाहर निकल जाती है। या लतीफ़ू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियाँ, घर का सुकून और बेबरकती जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगी। घर के कोने कोनों से गुर्बतों का खात्मा हो जाएगा। दोबारा से पहले की तरह आप लोग हो जाएंगे, दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या लतीफ़ू पढ़ने से जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफ़ू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 121 मरतबा पढ़ना है। 121 टाइम्स या लतीफ़ू पढ़ना है। 121 मरतबा या लतीफ़ू को पढ़ें और पानी के गिलास पर दम कर दें। नमक रखा है तो उस पर भी दूर से फूंक मार दें। नमक एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी ले लें, वो हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं, नज़र तो उतारनी है। नींबू है तो नींबू ले लें, नींबू से भी बेहतरीन नज़र उतरती है। नींबू है तो सबसे बेहतरीन है, नमक है तो उससे भी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक का इस्तेमाल नहीं आता, तो कोशिश करें कि नींबू अपने पास रख लें। अब या लतीफ़ू को आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा? 121 मरतबा। 121 टाइम्स पढ़ना है, ना ज़्यादा ना कम। जो तादाद बताई उसके मुताबिक ही या लतीफ़ू को पढ़ेंगे। अल्लाह पाक को या लतीफ़ू से पुकारेंगे। अब आप लोगों ने या लतीफ़ू पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये एक ऐसी कुरानी आयत है। अव्वल तो इसको दुआ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा कि वो अपनी दुआओं में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब ये होता है कि पाक है मेरे रब की ज़ात और वही बेहतरीन कारसाज है। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे बास औकात आपने घरों की दीवार पर भी लिखा हुआ देखा होगा, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, होटल की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। उसकी दीवारों पर लगाने के कितने फायदे हैं। जो कोई इस आयत मुबारक को ज़बान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी ज़बान से अदा करता है, अर्श इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। वो राज़ी हो जाता है और जब रब राज़ी हो जाए तो रहमत की निगाह हो जाती है। फिर फरिश्ते भी राज़ी हो जाते हैं, फिर फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये वो आयत है कि जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नारे नमरूद में जब उनको डाला जा रहा था, उस वक़्त अल्लाह पाक को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकारा था। सोचें कि जब इब्राहीम आग और झूले के दरमियान थे, अल्लाह पाक ने कैसे शिफा अता करी, किस तरह से आग को ठंडा कर दिया कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। कुरान क्या कहता है? ए आग तू गुलजार हो जा, गुलजार हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली गुलजार होने का मतलब क्या होता है? ठंडी हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली का मतलब होता है कि ज़्यादा ठंडा होना भी तकलीफ दे होता है क्योंकि सर्दी लगने लगती है, और ज़्यादा गर्म भी तकलीफ दे होता है क्योंकि गर्मी लगने लगती है। और जो एक दरमियानी टेम्परेचर होता है उसमें इंसान सुकून कर लेता है। उसी तरीके से अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहीम पर आग सलामती वाली ठंडी हो जाए। तो जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि रिस्क करीम मांगा करें, हलाल रिज़्क मांगा करें, रिस्क कसीर नहीं, रिस्क करीम। और अगर रिस्क कसीर आप लोग दुआ में बोलते हैं तो साथ में रिस्क करीम भी कहा करें कि मेरे मौला मुझे रिस्क कसीर और रिस्क करीब अता फरमा, यानी कि करमत वाला रिस्क अता फरमा, ऐसा करम वाला रिस्क अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद ना ही मैं तुझसे इनहराफ करूं और ना ही मेरी औलाद करे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कितनी बार पढ़ना है? जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 70 मरतबा 70 टाइम्स 70 मरतबा आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते साथ ही फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, एक बार फिर मुलाहिजा करें। सबसे पहले आपने या लतीफ़ू को पढ़ना है,
یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنا دھیان بھٹکائے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے 4تھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ 4تھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفورو کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں، بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفورو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفورو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو، اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا آپ پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پئیں ضرور۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہی طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں، اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہیں ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں، اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔